اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بنایا اور ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت ایک جیسی نہیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر بڑے بڑے ذہین لوگ جو ہیں وہ بھیجے، اور ہمارے جو ائمہ کرام ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت ان کو عطا فرمائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، آپ کی ذہانت کا کیا کہنا۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، لاکھوں حدیثوں کے حافظ، اور امام مالک علیہ الرحمہ، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ، تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ائمہ کرام، اور اس کے علاوہ اور بھی سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑی ذہانت عطا فرمائی۔ اور اس دور میں کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ نے بڑی ذہانت عطا فرمائی ہے۔ بابا جی خادم رضوی صاحب کو دیکھ لیں، کتنی ذہانت تھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وہ قرآن کریم کے بھی مضبوط ترین حافظ تھے، اور حدیث مبارکہ بھی لمبی لمبی عبارتیں پڑھتے تھے، اور اگر علامہ اقبال کو پڑھنے کی باری آتی تو اس کا بھی ایسے لگتا تھا جیسے وہ خود فرماتے تھے کہ میں اقبال کا بھی حافظ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگ بھی پیدا فرمائے۔ آج میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرض کرنے لگا ہوں۔ امام شافعی، ان کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں کیوں عطا فرمائی؟ جب ان کے اوپر ہم غور کرتے ہیں نا، تو انہوں نے آل رسول کا بڑا احترام کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کا بڑا ادب و احترام کیا ہے۔ تو جب رسول اللہ کے وفادار ہو اور نبی پاک کی آل کے ساتھ جو ہے وہ محبت کمال درجے کی کریں۔ اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے تھے، پڑھا رہے تھے، اور کیا ہوا کہ آپ نا 10 مرتبہ کھڑے ہوئے۔ تو عرض کیا گیا کہ حضور کیا معاملہ ہے، آپ 10 مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ نے کہا کہ باہر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل کا شہزادہ وہ کھیل رہا تھا، اور جب میرے سامنے آتا تھا تو میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ رسول اللہ کا فرزند ہو اور میں جو ہے وہ بیٹھا رہوں، میں تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ تو جب اس قدر ادب و احترام بندہ کرے آل رسول کا، تو پھر اللہ جو ہے وہ کمالات سے ہی نوازتا ہے۔ تو آئے میں ایک واقعہ خوبصورت عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید اپنی بیوی کے ساتھ نا مناظرہ کر رہا تھا، تو دوران گفتگو کیا ہوا، ملکہ زبیدہ نے کہا ہارون الرشید کو کہ تو دوزخی ہے، اور اس نے کہا کہ اگر خلیفہ کہنے لگا کہ اگر میں دوزخی ہوں نا تو پھر تجھے بھی طلاق ہے۔ غرض ہے کہ دونوں کے اندر جو ہے وہ جدائی پڑ گئی، دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اب خلیفہ کو زبیدہ سے بے پناہ محبت تھی، اور زبیدہ بھی جو تھی وہ خلیفہ ہارون الرشید کو محبوب رکھتی تھی بڑا، تو اس لیے یہ دونوں بڑے بے قرار ہوئے۔ اب تمام علماء کرام جو وقت کے تھے اس وقت ان کو جمع کیا گیا، تو جمع کرنے کے بعد ان سے یہ سوال کیا گیا کہ خلیفہ جو ہے یہ دوزخی ہے یا جنتی ہے؟ اب جو ہے علماء سوچ میں پڑ گئے، انہوں نے کہا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کون جان سکتا ہے کہ تو جنتی ہے یا تو جہنمی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اس وقت اس مجلس کے اندر امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور عمر آپ کی کتنی تھی؟ عمر 11 سال کی تھی، یعنی بچپنا۔ آج تو ہمارے جناب من 25-30 سال کے 35 سال کے لوگ ہو جائیں، بچے ہو جائیں، تو ہم کہتے ہیں لو جی ابھی بچہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی بڑی عمر پڑی ہے۔ لیکن ایسے نہیں صاحب، اپنے بچوں کو چھوٹی عمر کے اندر ہی ان کو کچھ سکھاؤ گے، ان کو کچھ سمجھاؤ گے، ان کو دین کی محبت جو ہے ان کے اندر پیدا کرو گے تو کام بنے گا۔ امام شافعی، قصہ مختصر میں بات آگے چلاتا ہوں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ کی عمر 11 سال تھی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا کہ اس مسئلے کا میں جواب دیتا ہوں۔ اب سارے حیران ہو گئے کہ یہ ایک بچہ چھوٹا سا جو ہے یہ کیسے جو ہے یہ جواب دے پائے گا، جب اتنے اتنے بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کے ذہن جو ہے وہ بند ہو چکے، وہ نہیں کوئی جواب دے پا رہے، تو یہ بچہ جو ہے یہ کیسے جواب دے گا؟ امام شافعی رحمت، تو خلیفہ ہارون الرشید نے آپ کو اپنے قریب جو ہے وہ بلایا اور کہا کہ کیا جواب ہے اس کا؟ تو آپ نے فرمایا اب تو سائل ہے، تو نے سوال کرنا ہے، تو لہذا تو تخت سے نیچے آ، میں نے جواب دینا، مجھے تخت کے اوپر جو ہے وہ بیٹھنے دے۔ اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ تخت کے اوپر بیٹھ گئے، خلیفہ جو ہے وہ نیچے آ کے بیٹھ گیا۔
آپ نے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ میرے سوال کا تجھے جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا پہلے، میں بعد میں تیرا جو ہے وہ جواب دیتا ہوں. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ تو مجھے، میرا سوال یہ، مجھے یہ بتا کہ زندگی میں کوئی ایسا موقع، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا جو ہے وہ گناہ جو تو کر سکتا تھا لیکن تو نے اپنے رب کے خوف سے اس کو چھوڑ دیا. تو اس نے کہا ہاں ایسا موقع آیا تھا، میں گناہ پر کرنے پہ قادر تھا لیکن میں نے اللہ کے خوف سے جو ہے اس کو چھوڑ دیا. تو آپ نے فرمایا پھر تو جو ہے جنتی ہے، تو دوزخی نہیں، تو جنتی ہے. تو اب جو ہے لوگ علماء جو ہیں وہ سارے کے سارے حیران ہو گئے اور کہا کہ یہ آپ کیسے جو ہے اس طرح جواب دے رہے ہیں. تو آپ نے پھر اللہ کا قرآن پڑھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو یہ آیت جو ہے تمام علماء کرام سن کر آفرین جو ہے وہ کہنے لگے اور کہا کہ جب یہ بچپن کے اندر ذہانت کا یہ عالم ہے، جوانی کے اندر جو ہے کیا عالم ہوگا. تو صاحبو بات یہ ہے، اب دیکھو اس سے ایک تو پتہ یہ چل گیا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرنے پہ قادر ہوتا ہے اپنے رب کے خوف سے اس کو چھوڑ دے، میرا مالک کریم اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے. کیونکہ یہ اللہ کا قرآن ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس کے اندر جو ہے وہ رب کا خوف پیدا ہو گیا اور اس نے گناہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا اپنے رب کی رضا کے لیے. بندہ جو ہے نا وہ تنے تنہا بیٹھا ہو اور بندہ کہے کہ میں گناہ کرتا ہوں کوئی نہیں دیکھتا، میرا مالک لوگوں کے دلوں میں اس بندے کے بارے میں نفرت ڈال دیتا ہے، لوگ اس سے پیار نہیں کرتے. اور اگر بندہ تنے تنہا بیٹھ کے اپنے مالک کو یاد کرے کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو صاحبو اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کے بارے میں محبت جو ہے وہ ڈال دیتا ہے. تو آئیے یہ ارادہ کرتے ہیں، تحیہ کرتے ہیں آج کہ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کا صدقہ ہمیں دین کی محبت سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.